بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت مشکل ٹائم تھا، بہت مشکل ٹائم گزارا۔ 5 سال شادی کے بعد 2 سال جوائنٹ فیملی میں رہی۔ اس کے بعد جب میں علیحدہ ہوئی تو اتنی رینج نہیں تھی، کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ تو کرائے کے گھر میں ہر بار جو ہے نا سال بھر کا ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا۔ کسی گھر میں ہمیں کوئی سہولت نہیں ملتی تھی، کسی گھر میں کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی۔ تو بس بہت پریشانی میں 5 سال گزارے۔ جب لاسٹ ایک گھر تھا جہاں سے میں اپنے گھر میں آئی ہوں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اس ایک گھر میں جو ہے نا میں نے ہر گھر میں میں نے بہت سی پریشانیاں اٹھائیں، بہت زیادہ۔ کیونکہ ایک گھر ایسا تھا کہ جہاں پہ وہ آصف زدہ گھر تھا، وہاں جب ہم گھر شفٹ ہی کر رہے تھے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ ایک عجیب سی جو ہے نا گھبراہٹ تھی، دل پہ بوجھ تھا، بھاری پن تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی بس ایک سمجھ لیں دھوکہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، اور ہمیں جو ہے نا مجبوری میں ہمارا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن جس جگہ ہم رہتے تھے انہوں نے ہمیں نکالا نہیں تھا۔ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمیشہ جب گھر شفٹ کریں کرائے کا گھر، تو وہاں پر جو ہے نا اللہ کا کلام پڑھائیں، قرآن خوانی کریں، اور پہلے معلومات کریں، استخارہ نکلوائیں کہ یہ گھر ہمارے لیے آیا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سی مشکلیں میں نے کرائے کے گھر میں اٹھائی، بہت زیادہ۔ جو لاسٹ گھر تھا نا وہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ہی اوپر جو کرایہ دار تھے انہوں نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، اتنا پریشان کر دیا تھا کہ ہمارا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں مکان مالک نے کہا کہ بھئی آپ ہے نا گھر شفٹ کر لو، تو پھر اللہ نے ایسا کیا کہ میرا اپینڈکس کا درد ہو گیا، تو میرا اپینڈکس کا آپریٹ ہوا۔ گھر ڈھونڈ ہی رہے تھے ہم لوگ۔ میرے ہسبینڈ رات میں لیٹ آتے تھے، دن میں جاتی تھی گلیوں میں، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی تھی کہ یہاں کوئی گھر ہے کرائے پر، یہاں کوئی گھر ہے کرائے پر۔ بس جی کہتے ہیں نا جو ماں باپ کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، زندگی آزمائشیں بھی انہی سے زیادہ لیتی ہے۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ کی بس رضا میں راضی تھی، اور بس اللہ نے صبر کا جو پھل ہے نا اتنا اچھا دیا کہ آپ یقین مانیں کہ میرے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب ہم لوگوں نے اپنا گھر کیا نا، جب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ لوگوں جو ہے نا بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے ہمارے جو کرایہ دار ہیں نا، یعنی اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے تھے، میرے بھائی قریب رہتے تھے، انہیں بلاتی تھی، یہ لوگ چاقو چھری نکالنے والے جو لوگ ہوتے نا اس ٹائپ کے تھے، تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہسبینڈ کام پہ جاتے تھے تو وہ پریشان رہتے تھے کہ بھائی آیا کہ گھر پہ میرے بچے بیوی بچے کیسے ہیں کیسے نہیں۔ یعنی کہ کرائے کے گھر میں رہ کے بہت سی پریشانیاں اٹھائیں کہ ہر مہینہ ایسا آ جاتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا، اور سال ایسے گزرتا تھا چٹکیوں میں، اور سال گزرتے کے ساتھ ہی مکان مالک کو کرایہ بڑھانے کی ٹینشن ہوتی تھی۔ یہاں سیلری اتنی تھی نہیں، ماشاءاللہ 2 بچے تھے اس وقت میرے، لیکن اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا تھا۔ کرائے کے گھر میں رہنا مشکل نہیں ہے، جب مکان مالک ہم سے کہتے ہیں نا کہ بھئی اب گھر آپ 1 مہینے میں خالی کرو، وہ خالی کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے مائنڈ کے مطابق کوئی ایریا کیسا ہو، وہاں ہم رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، وہاں کا ماحول کیسا ہو، یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن دیتی تھیں۔ تو بس جی پھر کیا تھا کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، بھائی نے کہا کہ تم نعت علی پڑھو، عصر کی نماز کے بعد ایسے نعت علی پڑھو کہ یعنی کہ بات چیت نہ ہو، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ بس اللہ سے لو لگا کے یہ نعت علی پڑھو، اور پڑھ کے یہ تصور کرو کہ تم کس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہو۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ یقین مانیں صرف عصر کی نماز کے بعد نا میں نے ایک بار، بچوں کو میں ٹیوشن چھوڑ کے آتی تھی اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس وقت میں یہ پڑھتی تھی، اللہ کے حضور یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ نعت علی ہے، میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں اس مقصد میں مجھے کامیاب کرنا۔ میں کل رات میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یار میں کتنا پریشان تھی، کیونکہ جب ہمارا اچھا وقت آتا ہے نا تو ہمیں اپنے برے وقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کہ کس طرح میں کرائے کے گھروں میں پریشان ہوتی تھی، کس طرح میں کرائے کا گھر ڈھونڈتی تھی، کس طریقے سے یعنی کہ ہم نے کرائے کے گھروں میں وقت گزارا ہے، کیسے کیسے گھروں میں ہم نے وقت گزارا ہے۔ جو آصف زدہ گھر تھا نا وہ پورا 1 مہینہ ہم نے ہاسپٹل میں گزارا ہے، اس کے بعد بھی ہم کافی پریشان ہوئے، پورا 1 مہینہ میں چھت پر رہی ہوں، کوٹری نما گھر تھا کہ پاؤں تک لمبے نہیں ہوتے تھے، اس گھر میں میں نے رمضان کا پورا 1 مہینہ گزارا ہے۔ لیکن بس کہتے ہیں نا کہ صبر میرا رب کبھی کسی کا ضائع نہیں جانے دیتا، جسے اس انسان کو اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔
تو بس جی نعت علی میں نے پڑھنا شروع کیا. ایک ہی بار صرف میں نے نعت علی پڑھا تھا اور خشوع خضوع کے ساتھ اور اللہ سے دل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، بس تو مجھے اتنا اسباب بنا دے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، کہ مجھے کسی کی ٹینشن نہ ہو، کہ ہر مہینے مجھے گھر خالی کرنا ہو. لیکن کیا تھا، میں نے چھوٹا سا ہی مانگا تھا. میں نے کہا یا اللہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہو، بس اسی ایریے میں مجھے گھر چاہیے جہاں میں رہتی ہوں. کیونکہ مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا. 8 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، کبھی باہر نہیں نکلی. اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ باہر جا کے کچھ سودا سیلف لے سکوں. یہاں تک کہ میں پڑوس بھی ہوتا تھا نا، ان سے بھی میری جو ہے نا سلام دعا تک نہیں ہوتی تھی. میں صرف اپنے گھر تک ہی محدود رہتی تھی. تو بس اللہ نے ایک آسرا دکھایا کہ میری امی جو تھی نا، میری امی ماشاءاللہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اللہ انہیں جس کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے. تو امی جو تھی نا، امی کے جو ہے نا مسجد میں دینا لینا بہت اچھا تھا. ہمیں بتائے بغیر امی مسجد میں دینا لینا کیا کرتی تھی. تو اسی مسجد کے جو ایک تھے نا، کیا کہتے ہیں انہیں، مؤذن یا پتہ نہیں، جو وہاں پہ رہتے تھے، جو کام وغیرہ کرتے تھے، ان کے پیلیا وغیرہ ہو گیا تھا. تو امی نے ان کو بہت یعنی پرہیزی کھانا وغیرہ دیا تھا. بہت امی نے ان کی سپورٹ کی تھی. تو وہ جو ہے نا باہر ملک سیٹ ہو گئے تھے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ جس اماں کے اماں نے میرا خیال رکھا، ان کی بیٹی پریشان ہے، باہر ملک میں ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا جس گھر میں رہنے آئی ہوں یہ گھر خریدا تھا. تو ہم یہاں بھی کرائے سے ہی آ رہے تھے. لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ بس انہوں نے کہا کہ جو آپ کرایہ ہے نا، آپ اس مد میں ہمیں دیں کہ آپ جو ہے نا جس طرح کرایہ وہاں دیتی تھی، اس طرح کرایہ آپ یہاں پر دیں. تو ہے نا آپ کے جو ہے نا اس میں یہ کٹتے چلے جائیں گے، یہ آپ کا کرایہ نہیں کہلائے گا. یعنی کہ جس رینج میں انہیں بیچنا تھا اسی رینج میں یہ ہمیں مل جائے گا. تو دیکھیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے جو وظائف وغیرہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمارا گھر دے دے، ہمیں گھر دے دے، یا ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں اولاد دے دے. جس بھی مقصد کے لیے آپ کو پڑھنا ہو، آپ اس مقصد کے لیے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے وہاں سے اسباب بناتا ہے کہ جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھیں میرا وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے دور باہر ملک میں ہیں، نہ ان سے کوئی ہماری سلام دعا، نہ کوئی ایسا آنا جانا، کچھ بھی نہیں تھا. بس اللہ نے ایسا ذریعہ بنایا کہ ہم خود، میں اور میرے ہسبینڈ دنگ رہ گئے کہ یہ کس طرح سے ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ کو اپنا جو ہے نا معمول بنا لیں. درود شریف، استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھیں. آپ یقین مانیں آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی. آپ کی جو خواہشیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا. اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو اپنا گھر عطا کرے، کیونکہ گھر سے بڑی نعمت نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں جب اتنی مہنگائی ہے اور کرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہر کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے، مہینہ ایسے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ لوگ یہ ضرور پڑھیں. دیکھنا آپ پڑھیں گے اور آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ نہیں، جو کچھ بھی آپ نے بتایا تھا اس سے ہمیں بہت فرق پڑا ہے. انشاءاللہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا. نعت علی ہے، 41 بار اسے پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ آپ ایک بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فرق ہوگا. اور ضرور پڑھیے گا خشوع خضوع کے ساتھ. دل سے اپنے گھر کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ ان کے بھی اسباب بنائے اور آپ لوگوں کو بھی اپنا گھر دے. آمین آمین. اور بہت جلد میں آپ کے ساتھ اپنی وہ روٹین بھی شیئر کروں گی، وہ باتیں بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح کرائے کے گھر میں جانے سے پہلے آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ان گھروں سے ہمیں جان کو، مال کو، ہر چیز کو نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. تو پلیز جو کوئی بھی میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیں. اور آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والی ولاگ میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اپنی وہ جرنی شیئر کروں گی کہ جو میری آپ بیتی ہے، کہ جس سے مجھے نقصان ہوا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس چیز سے آپ کو نقصان نہ ہو. آپ لوگ احتیاط کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس نقصان سے بچ جائیں گے. کیونکہ میری لائف میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو مجھے سب بتا سکے، کیونکہ امی ابو کی میری شادی سے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو بس اس وقت ایسا ٹائم تھا کہ بس کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، نہ اتنی نالج تھی. اب تو بھائی سوشل میڈیا اتنا ان ہو گیا ہے کہ یہاں پہ
بس جی زندگی میں جو کچھ بھی پانا ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ہمیں اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے اور اللہ سے لو لگانی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ایک بار دل سے لو لگا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ بھی نواز دیتا ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، بس ہم وہ کر لیں جو میرے رب کی خواہش ہے۔ تو بس جی یہ شام کا ٹائم تھا میرا، یہ آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ میں نے آج چکن آلو کا سالن بنایا تھا اور محمد کے لیے چپس بنائی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا۔ اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔